अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ आपका होस्ट अरशद शाहीन। मैं अपने मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को कनाडा के फेडरल कैपिटल ऑटवा से खुशामदीद कहता हूँ, इस उम्मीद और भरम के साथ कि मेरे मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन मेरी आज की वीडियो उसी ज़ौक़ व शौक़ से देखेंगे जैसे पहले देखते रहे हैं। नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा चैनल आप और हम शाहीन और उज़ैर के साथ। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, कनाडा का मौसम जो है वो ठंडा होता जा रहा है। दिन ब दिन जो ठंडक का एहसास है, जो सर्दी का एहसास है, वो बढ़ता जा रहा है। इस वक्त भी इंतहाई ठंडी हवा जो है वो बाहर चल रही है और आप देख सकते हैं, आप भी अंदाज़ा कर सकते हैं कि मेरे जो बाल हैं वो उड़ रहे हैं। इससे आपको अंदाज़ा लगा लेना चाहिए। और ये हवा जो है इंतहाई ठंडी है और बाहर खड़े होकर जब आप वीडियो बनाते हैं तो आपको ठंडक और सर्दी का एहसास होता है। लेकिन क्योंकि आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि स्नो जो है वो शुरू हो जाएगी और यहाँ पे एक स्नो का जो सीज़न होता है वो बहुत ही मुश्किल और दुश्वार होता है। लेकिन ये तो एक वेदर का, इट्स अ पार्ट ऑफ कैनेडियन वेदर। इसके साथ हम कई सालों से जो है अपनी ज़िंदगी यहाँ गुजार रहे हैं। लेकिन ये सिलसिला जो है वो अनकरीब सर्दी का और स्नो का शुरू होने वाला है। तो नाज़रीन, आइए आज की जो बाकायदा वीडियो है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अब वीडियो जो मैंने आज बनानी है वो कुछ यूँ है कि कनाडा में हम रहते हैं तो बहुत से वाक़यात ऐसे होते हैं जो हम अपनी आँखों से देखते हैं और फिर कोशिश होती है कि अगर कोई इम्पॉर्टेंट वाक़या है तो हम उसको अपने जो मुअज़्ज़िज़ हमारे पाकिस्तानी दुनिया के किसी भी गोशे में बसते हैं हम उनके साथ शेयर करना चाहते हैं। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, पिछले दिनों कैनेडियन फेडरल पार्लियामेंट जो है उसमें थर्ड लार्जेस्ट पार्टी है जिसका नाम है एनडीपी। अब एनडीपी के जो सरबराह हैं, जो उनके मेन लीडर हैं, वो कहीं पार्लियामेंट से इजलास ख़त्म जब होता है तो पार्लियामेंट से बाहर निकलते हैं। उनके साथ उनका जो सेक्रेटरी होता है वो उनके साथ होता है। वो वॉक करते हुए वहाँ से गुज़रते हैं और एक लेडी गोरी, कैनेडियन गोरी, उसके पीछे पीछे मैं देखता हूँ चलती हुई आ रही है और उस पे मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें कस रही है, मुख्तलिफ़ किस्म की बातें कर रही है। अब वो बातें मुझे यूँ लगा गो कि वो बातें मैंने सुनी नहीं, लेकिन मुझे यूँ लगा जैसे वो गोरी जो है वो एनडीपी के जो लीडर हैं उसको हैरास कर रही है वर्बली। लेकिन मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, ये सिलसिला जो है चंद मिनट्स तक जारी रहता है, लेकिन एनडीपी का जो लीडर होता है, उसका जो सेक्रेटरी होता है, वो अपनी धुन में मगन चलते जा रहे हैं। लेकिन वो खातून जो है, मैंने देखा, जब तक मेरी तवज्जो उन पर रही, मैंने देखा कि वो खातून ने अपनी जो हैरासमेंट थी, जो वो वर्बल हैरासमेंट कर रही थी, जो अल्फाज उस लीडर के लिए इस्तेमाल कर रही थी, वो उसने स्टॉप नहीं किए। लेकिन नाज़रीन, जो बात मैंने आपको बतानी है कि उस लीडर ने, वो चाहता तो सब कुछ कर सकता था, उस वक़्त भी वो रिएक्ट कर सकता था, बाद में भी वो कोई ना कोई एक्शन ले सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और वो वहाँ से जितनी देर तक मैंने देखा, मैं मुतवज्जो रहा, वो वहाँ से निकल गया। अब नाज़रीन, मैंने कंपैरिजन करके आपको बताना है कि पिछले दिनों यूके में हमारे पाकिस्तान की एक फेडरल मिनिस्टर जिसका नाम है मरियम औरंगज़ेब,
اب یہ مریم اورنگزیب انفارمیشن منسٹر ہیں پاکستان کی موجودہ امپورٹڈ حکومت کی. یہ کیونکہ پاکستان میں سیلاب، پاکستان میں مشکلات، اور یہ لوگ پہنچے ہوئے تھے یو کے میں، رنگ رلیاں منا رہے ہیں، گھوم پھر رہے ہیں وہاں پہ. یہ منسٹر جو ہے یہ پہنچتی ہے ایک مہنگا، ایک ایکسپینسو ایک سٹور ہوتا ہے، وہاں پہ کافی کے لیے یہ پہنچتی ہیں. وہاں پہ کچھ پاکستانی اکٹھے ہو جاتے ہیں اور وہ نعرے لگاتے ہیں چور 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 کے. اب ناظرین، موجودہ حکومت پہ یہ الزامات ہیں، یہ کریمنلز ہیں، یہ چور ہیں، یہ ڈکیت ہیں. یقینی بات ہے اگر وہ کینیڈا میں بھی آئے گی، دنیا کے کسی ملک میں جائے گی، اس پہ یہ نعرے کسے جائیں گے کہ مبینہ طور پہ کہا جاتا ہے کہ یہ چور ہیں، اس لیے یہ باتیں ہوں گی. لیکن کیوں کہ یو کے میں وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی، اس نے وہاں پہ کچھ نہیں کیا کیونکہ اس کے اختیار میں کچھ نہیں ہے. یہاں پہ اگر آپ کو کسی پہ کوئی اعتراض ہے، کیونکہ آپ ٹیکس پیئر ہیں، آپ ٹیکس پے کرتے ہیں، آپ کو پورے حقوق یہاں حاصل ہیں. اگر آپ کو کسی لیڈر سے شکایت ہے تو آپ اپنی شکایت کا اظہار کر سکتے ہیں، آپ کو کوئی روک نہیں سکتا. لیکن وہاں پاکستانیوں نے اس پہ آوازیں کسیں، وہاں پہ ان پاکستانیوں کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا تھا. لیکن جو ہی یہ منسٹر جو ہے پاکستان پہنچی ہے، انہوں نے، جو لوگ وہاں پہ موجود تھے جنہوں نے چور 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 کے نعرے وہاں پہ لگائے مریم اورنگزیب کے خلاف، ان کے جو لواحقین ہیں پاکستان میں موجود، ان کے جو رشتہ دار پاکستان میں موجود ہیں، ان کو کریدا جا رہا ہے، ان کے بارے میں انفارمیشنز حاصل کی جا رہی ہیں. کیوں کہ ان لوگوں کے بارے میں موجودہ حکومت جو ہے وہ ایکشن لینا چاہ رہی ہے. ہمارے ملک کا جو قاتل انٹیریئر منسٹر ہے رانا ثناء اللہ، وہ ایکشن لینا چاہ رہا ہے کہ انہوں نے جو مریم اورنگزیب کے خلاف نعرے بازی کی، ان کے جو ریلیٹیوز، ان کے جو رشتہ دار اور ملنے والے پاکستان میں موجود ہیں، ان کو نکالا جائے اور ان کو عبرت کا نشان بنایا جائے. اور وہ لوگ جو وہاں پہ مریم اورنگزیب پر نعرے لگا رہے تھے، ان کے جو کوائف ہیں وہ اکٹھے کر کے ان کا جو نائکوب ہے یا ان کا پاسپورٹ جو ہے یا ان کے جو دوسرے ڈاکومنٹس ہیں ان کو کینسل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ناظرین، یہ ہے ہماری موجودہ امپورٹڈ حکومت. ایک وہ ملک ہے جہاں پہ میں موجود ہوں، لارجسٹ پارٹی کا ایک لیڈر ہے، تھرڈ لارجسٹ پارٹی کا، اس کو ہراس کیا جا رہا ہے، لیکن وہ کسی قسم کا کوئی ایکشن نہیں لے پا رہا. کیوں کہ جس گوری نے اسے ہراس کیا، یقینی بات ہے اسے کوئی نہ کوئی شکایت ہوگی اس لیڈر سے. لیکن اگر ہمارے پاکستانیوں کو موجودہ حکومت سے، موجودہ امپورٹڈ لوگوں سے، موجودہ جو کریمنل حکومت میں بیٹھے ہیں ان سے کوئی شکایت ہے تو آپ اس شکایت کے بارے میں کوئی بات نہیں کر سکتے. اگر کوئی بات کریں گے تو آپ کو پاکستان میں عبرت کا نشان بنا دیا جائے گا. اگر یہی واقعہ پاکستان میں ہوتا تو یقین مانیں پاکستان میں ان لوگوں کا پتہ نہیں چلنا تھا کہ وہ کہاں غائب ہو گئے. اس کے رشتہ دار، اس کے پیرنٹس، اس کے ملنے والے، اس کے جاننے والے، ان کو انہوں نے وہاں سے غائب کر دینا تھا. ابھی یہ واقعہ جو مریم اورنگزیب کے ساتھ ہوا ہے وہ یو کے میں ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں کے خلاف ایکشن لیا جا رہا ہے پاکستان میں. یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے معزز خواتین و حضرات. 21 سینچری میں ایسا نہیں ہو سکتا. آپ کو کسی قسم کی شکایت ہے، آپ وہ شکایت بیان کر سکتے ہیں، آپ وہ شکایت، اس شکایت کے بارے میں آپ اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں. آپ ٹیکس پیئر ہیں میرے پاکستانیوں،
آپ بیدار ہو جائیں، آپ جاگ جائیں. یہ وہ دور نہیں ہے کہ جہاں پہ آپ کی آواز بند کر دی جائے گی. جس طرح موجودہ حکومت نے میڈیا کو اپنی گرفت میں لیا ہوا ہے اور میڈیا میں وہ ایسی خبریں نہیں آنے دیتے جو کہ حقائق پہ مبنی ہیں. تو ناظرین، میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ آپ ٹیکس پیئر ہیں، آپ ٹیکس پے کرتے ہیں پاکستان میں، آپ کے رائٹس ہیں اور آپ کی ذمہ داری بھی ہے اور آپ کے رائٹس بھی ہیں. آپ اپنے رائٹس کے لیے کھڑے ہو جائیں. اگر کسی قسم کی آپ کو موجودہ حکومت سے شکایت ہے تو آپ اس شکایت کے لیے سیسا پلائی دیوار بن جائیں اور ان کرمنلز کا مقابلہ کریں. کیوں کہ یہ لوگ، یہ امپورٹنٹ حکومت جو ہے وہ ہمارے ملک کے لیے ایک ناسور ہے جو کہ پاکستانیوں کے لیے قابل قبول نہیں ہے. تو ناظرین، یہ تھی ایک چھوٹی سی ویڈیو جو میں نے اپنے معزز ناظرین کے لیے بنائی ہے. میں امید کرتا ہوں کہ میرے ناظرین آج کی میری ویڈیو ضرور دیکھیں گے اور جو کمپیریزن میں نے کیا ہے یہاں کا اور پاکستان کا اس کو ضرور ریئلائز کریں گے. اس وقت آپ اپنے ہوسٹ ارشد شاہین کو